باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج والسراج منیر یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، برائے تعجیل ظہور یوسف سیدہ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ تمام تعریفیں اس بے دل کے لیے جو خود بے دل ہے مگر بعض دل والوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اس نے ان کی محبت میں بے دل کائنات کو بھی دل عطا کر دیا ہے، اور ان کی محبت اس عروج پہ ہے کہ وہ خود محمود تھا، انہیں محمد بنایا، خود اعلیٰ تھا، انہیں علی بنایا، خود فاطر تھا، انہیں فاطمہ بنایا، خود محسن تھا، انہیں حسن بنایا، خود قدیم الاحسان تھا، انہیں حسین بنایا۔ وہ چاہتا تھا میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، کوئی تو مجھے پہچانے، پہچاننے کے لیے کسی چہرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی پہچان کروانے کے لیے انہیں بنایا۔ آج اگر زمانہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں تو اس کی تخلیق کے شاہکار علی کو دیکھتے چلے جاؤ، دیکھو علی کو، پہچانو خدا کو۔ یہ جب رشتہ ہے اللہ کا اور محمد و آل محمد کا۔ صلوات بھیجیے ان صلوات مقدسہ کی ساتھ پہ۔ خبردار یہ کبھی نہ سوچئے گا کہ اس نے جو ان کو دنیا میں بھیجا، ایک 13 رجب کو آ رہا ہے، ایک ربیع الاول میں آ رہا ہے، ایک شعبان میں آ رہا ہے، ایک رمضان میں آ رہا ہے۔ علی 13 رجب کو آئے مگر 13 رجب کو بنے نہیں ہیں۔ حسن ماہ رمضان کے وسط میں آئے مگر حسن رمضان میں بنے نہیں ہیں۔ اگر آپ کا دل ہو تو میں علی کی تخلیق کا آغاز پڑھ دوں تھوڑا سا۔ میں کیا پڑھوں گا آغاز علی، ہاں البتہ جو روایت میرے سامنے آئی ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے رسول کریم اور ساتھ جناب جبریل بھی تھے۔ حضور نے پوچھا یا جبریل کم سنک، اے جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جبریل جانتے نہیں تھے، جانتے تھے، پوچھا اس لیے تاکہ روایت بن جائے اور آج میں منبر پہ پڑھنے کے قابل ہو جاؤں۔ یا جبریل کم سنک،
بتا تیری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ عرش کے کنارے پہ ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نکلتا ہے، اور میں اسے 30,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ نبی نے پوچھا جبریل تجھ سے زیادہ بھی کسی کی عمر ہے؟ اس نے کہا جی میکائیل کی۔ میکائیل کو بلایا جائے، اے میکائیل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ میکائیل نے کہا یا رسول اللہ عرش کے کنارے پہ ایک ستارہ ہے جو 60,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نکلتا ہے، اور میں وہ 60,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ فرمایا تم دونوں سے زیادہ بھی کسی کی عمر ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ ملک الموت کی عمر ہے۔ جب ملک الموت کو بلایا گیا ہے، ملک الموت بتا تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا ایک ستارہ ہے جو عرش کے کنارے پہ 1,20,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے، اور میں 1,20,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھ چکا ہوں۔ جب جواب سن لیے نبی نے فرمایا اے جبریل و میکائیل اگر دل ہو وہ ستارہ یہاں نہ دکھا دوں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ ستارہ یہاں کیسے؟ روایت کے جملے ہیں فجاء علی ابن ابی طالب، اسی محفل میں ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا۔ نبی آگے بڑھے، علی کو سینے سے لگایا، یہ نور ولایت، نور امامت، نور نبوت سے جیسے جڑا، بلکہ یوں کہوں نبی کی پیشانی علی کی پیشانی سے جڑی ایک ستارہ نمودار ہوا۔ نبی نے فرمایا جبریل پہچانو یہ وہ ستارہ تو نہیں ہے، وہ ستارہ علی ابن ابی طالب ہے، وہ نور ولایت علی تھا جو عرش پہ چمک رہا تھا۔ ایک اور روایت میرے سامنے آ گئی، اگر آپ کا دل ہو تو میں وہ بھی بیان کر دوں۔ حضرت جبریل تشریف فرما ہے نبی کریم کے سامنے، اور نبی نے پوچھ لیا، باتیں ہو رہی تھیں کہ اچانک مولا امیر آ گئے۔ علی جیسے ہی تشریف لائے حضرت جبریل کھڑے ہو گئے۔ نبی نے پوچھا جبریل کھڑے کیوں ہوئے، خیریت تو ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں اچھا شاگرد ہوتا ہی وہ ہے جو استاد کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے۔ نبی نے پوچھا جبریل یہ تیرے استاد ہیں؟ میں نے پھر کہا نبی جانتے ہیں مگر پوچھا اس لیے تاکہ بات ہم تک پہنچ جائے، جبریل یہ تیرا استاد ہے؟ جبریل نے کہا جی یا رسول اللہ۔ اے جبریل بتاؤ تو صحیح علی نے تجھے سبق کب پڑھایا تھا؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں جب اللہ نے مجھے خلق کیا ابھی میں بنا تھا، کچھ جانتا نہیں تھا، اللہ نے مجھ سے پوچھا من انتا ومن انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ یا رسول اللہ میں تو کچھ جانتا ہی نہ تھا، میں نے کہہ دیا انتا انتا انا انا، تو ہے میں ہوں۔ اللہ نے پھر سوال کیا من انتا ومن انا، تو کون ہے میں کون ہوں؟ میں نے پھر کہہ دیا انتا انتا و انا انا۔ جب تیسری مرتبہ میں نے کہا نا تو ہے میں ہوں، اچانک یہی میرا استاد آ گیا۔ علی نے کہا جبریل ایسے نہیں کہتے، کہہ دے انتا رب الجلیل وانا عبد الذلیل، تو میرا رب میں تیرا بندہ۔ اب پتا چلا جو 40 سال بتوں کو جھکتے رہے ہوں وہ اور ہوتے ہیں، جو جبریل کو توحید کا درس دے وہ اور ہوتا ہے، اسے علی کہتے ہیں۔ جو جبریل کو بتائے کہ توحید کیا ہے، مبلغ ازل کو تو علی کہتے ہیں، مدرس توحید کو علی کہتے ہیں، جبریل کے استاد کو علی کہتے ہیں۔ یہ نور بہت پہلے کا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے جب ہمیں بنایا ہم تسبیح کرتے تھے، پھر جب ملائکہ کو بنایا ملائکہ ہمیں دیکھ کے تسبیح کرتے تھے، ہم رکوع کرتے تھے ملائکہ ہمیں دیکھ کے رکوع کا طریقہ سیکھتے تھے۔ جو ملائکہ کو انداز بندگی بتائیں انہیں محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیے ان کی ذات پہ بابا سے بلند۔ یہ نور علی کی ابتدا، اور اگر دل ہو تو نور بطول کی ابتدا بھی پڑھ دوں، کیونکہ میں نے جو آیت مجید آپ کے سامنے پڑھی سورہ رحمان کی آیت، خود رحمان نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، جب دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، آپ کے میرے چھٹے مولا کے پاس بندہ آیا، اس نے سوال کیا یا ابن رسول اللہ ان دو سمندروں سے مراد کون سے سمندر ہیں؟ کیا دودھ کے سمندر؟ فرمایا نہیں۔ کیا پانی کے سمندر؟ فرمایا نہیں۔ کیا شہد کے سمندر؟ فرمایا نہیں۔ قدموں پہ ہاتھ رکھے مولا بتائیے ان دو سمندروں سے مراد کون سے سمندر ہیں؟ آقا نے فرمایا یہ دو سمندر طہارت کے سمندر ہیں۔
ہیں، یہ دو سمندر عبادت کے سمندر ہیں، یہ دو سمندر ولایت کے سمندر ہیں، یہ دو سمندر نجابت کے سمندر ہیں۔ عرض کیا یبن رسول اللہ کون؟ فرمایا ایک سمندر میرا دادا علی ہے، ایک سمندر میری دادی زہرا ہے۔ جب یہ دونوں ملے لولو بن کے حسن آتا ہے، مرجان بن کے حسین آتا ہے، حسین آتا ہے۔ تو یہ نور علی ہے جو آغاز سے، اور نور بطول بی بی کی روایت ہے، بی بی فرماتی ہیں کہ خلق اللہ نوری، جب اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا، ثم انتقل نوری فی شجرۃ من اشجار الجنہ، پھر اللہ نے میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کر دیا۔ جب میرے بابا کو معراج پہ بلایا گیا، اللہ نے حکم دیا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول اس درخت سے کھائیے۔ ایک جملہ کہہ دوں، آدم سے کہا تھا اس کے قریب بھی نہ جانا، مصطفیٰ سے کہا یہاں سے کھائیے۔ پتا چلا اللہ نے علی کا نور نبیوں کی صلبوں میں رکھا، اللہ نے حسن و حسین کا نور نبیوں کی صلبوں میں رکھا، اللہ نے ایمن کے مصطفیٰ کا نور نبیوں کی صلبوں میں رکھا۔ جس کا نور کسی نبی کے صلب میں بھی نہ آئے، ڈائریکٹ محمد کی صلب میں آئے، اس نور کو نور زہرا کہتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ جب مصطفیٰ کو بلایا کہا اس درخت سے کھائیے۔ بی بی فرماتی ہیں وہ پھل نہ کھایا میرے بابا نے، بلکہ وہ حقیقت میں میرا نور تھا جو بابا کی صلب میں منتقل ہو گیا۔ ثم انتقل نوری فی صلب ابی محمد، میرے بابا کی صلب میں یہ نور منتقل ہوا۔ جب میرے بابا فرش پہ تشریف لائے تو میری ماں خدیجہ کے ذریعے اللہ نے میرے نور کو زمین پہ ظاہر کر دیا۔ یہ دو نور، نور علی اور نور فاطمہ، اگر آپ کا دل ہو تو میں ان دونوں انوار کے ملاپ پڑھنا چاہتا ہوں آج، کہ یہ دو نور ملیں تو کیا ہوتا ہے۔ یہ دو نور اللہ نے عرش پہ تو جوڑ دیے، فرش پہ کیسے جڑے؟ آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ آئے سیدہ کا رشتہ مانگنے کے لیے، ایون یہاں تک کسی نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ رشتہ دے دیجئے بیٹی کا، میں اتنا حق مہر دے دوں گا۔ جب حق مہر کا لالچ دیا نا، مصطفیٰ کے چہرے پہ جلال آیا، رحمت دو عالم کے چہرے پہ جلال حیدری گرجنے لگا۔ فرمایا خبردار، مجھے حق مہر اور دنیاوی مال کا لالچ نہ دو، فاطمہ کا رشتہ میرے ذمے نہیں اللہ کے ذمے ہے، فاطمہ کا رشتہ اللہ کے ذمے۔ اور چلیں میں آپ کی عقیدت کو دیکھ ایک جملہ عرض کرتا چلوں، جب خدا کرے ہر مومن کی بیٹی کے مالک نصیب اچھے کریں، کوئی پریشانی گھروں میں نہ ہو، جب بیٹیاں جوان ہو جائیں، پڑھی لکھی ہوں، باپ ان کا رشتہ کرنا چاہے، پھر کوشش کرتا ہے کسی عزت دار سے بات کی جائے تاکہ وہ ہماری بیٹی کا رشتہ کہیں دیکھے۔ کسی سے بات کرے نہ کرے، اپنے علاقے کے مولانا صاحب سے بات ضرور کرتے ہیں کہ مولانا آپ جانتے ہیں کہ ہماری بیٹی بھی ماشاءاللہ جوان ہو گئی، ہماری بیٹی جیسا کسی کا بیٹا ہو، پڑھا لکھا، خوبصورت، خوبصیرت، تو ذرا رشتہ دیکھیے گا۔ پھر مولانا کی رینج جہاں جہاں ہوتی ہے وہ ہر گھر میں دیکھتے ہیں، اگر اس گھر جیسا کوئی گھر مل جائے مولانا رشتے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے بطول کا رشتہ، اللہ نے بطول کا رشتہ کروانا تھا، اس کی رینج ہے عالمین کے اندر، وہ ہر گھر کو جانتا تھا، اسے بطول کے لیے علی سے بہتر کوئی دلہا ملا ہی نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا فاطمہ کا رشتہ میرے ذمے نہیں، فاطمہ کا رشتہ اللہ کے ذمے ہے۔ جب نبی نے ہر خواہش کو ٹھکرایا، ہر کسی کو واپس بھیجا، فرمایا انتظار کرو، جس کے دروازے پہ ستارہ آ جائے گا وہیں بطول کا رشتہ ہوگا۔ روایت کہتی ہے ساری رات لوگ دیکھتے رہے یہ تارا کس گھر میں آئے، یہ تارا وہیں آیا جہاں اس کا اپنا تارا چمک گیا۔ وہ گھر ابو طالب کے بیٹے علی کا گھر تھا، وہ دروازہ علی کا دروازہ، نجابت کا دروازہ علی کا دروازہ، ہاں عنایت کا در علی کا در، کرامت کا در علی کا در، ریاضت کا در علی کا در، شرافت کا در علی کا در، نجابت کا در علی کا در، ولایت کا در علی کا در، خلافت کا در علی کا در، امامت کا در علی کا در، بلکہ جملہ بدل کے یوں کہوں علی کا در وہ در ہے
जिस दर पे आने के बाद बंदा दर बदर नहीं होता। और यहां सितारा आ गया। और खबरदार ये भी ना कहा करें कि अली की फजीलत है कि अली के दर पे सितारा आया था। ना बाबा ना, फजीलतें मनवाने के लिए मैं और आप मोहताज हैं। फजीलतें जिसकी मोहताज हो उसे अली कहते हैं। ये अली का मुकद्दर नहीं कि सितारा दर पे आया, ये तो सितारे का मुकद्दर है कि उसे अली का दर मिल गया। चूंकि रजब का महीना है, आपने मौला का मिलाद भी सुना। ये भी ना कहा करें कि अली की फजीलत है कि अली काबे में आए। नहीं बाबा, ये तो काबे की फजीलत है कि इसमें अली आए हैं। मैं दलील देता हूं, अगर अली की फजीलत होती तो अली की माँ घर से चाबियां लेके आती, दरवाजा खोल के अंदर आती। अली की फजीलत ना थी, काबे ने रास्ता दे के बताया मेरी फजीलत के अली आ गया है, मेरी फजीलत के अली आ गया। तो सितारा जो अली के दर पे आया, ये भी सितारे का मुकद्दर है कि उसे अली का दरवाजा मिल गया। लोगों ने देखा तारा कम्मी बन के अली के दर पे आया है। और जब मौला अमीर आए ज़ाहरी रिश्ते के लिए, चूंकि रिश्ता तो हो चुका था अर्श पे, लेकिन चूंकि तहजीब है, दीन का एक निज़ाम है, हम तक भी बात पहुंचानी थी। मौला अमीर आए नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, अंदाज़े तहजीब देखिए, अंदाज़े अदब देखिए। या रसूल अल्लाह, मेरा बचपन आपके ज़ेरे साया गुजरा, मैं चाहता हूँ कि मेरा मुस्तकबिल का फ़ैसला भी आप करें। ये कहना था, नबी मुस्कुराए, चलते चलते अंदर हुजरे फ़ातिमा में आए। फरमाया, फ़ातिमा आपका रिश्ता वो लेने आया है जो इल्म में सबसे अफजल है, जो तकवा में सबसे अफजल है, जिससे बड़ा इबादत गुजार कोई नहीं। ये कहना था, बतूल मुस्कुरा पड़ी। नबी ने फरमाया, फातिमा की खामोशी ही फातिमा का इकरार है। यहां से नबी उठे, वहां से जबरील चला और आके कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहा है हमने इनका निकाह अर्श पे पढ़ दिया है, आप इनका निकाह फर्श पे पढ़ दीजिए। अली और बतूल का निकाह 2 मरतबा हुआ, एक अर्श पे एक फर्श पे। और ये जुमला भी उमूमन हमारे माशरे में आम है कि जोड़े तो अर्शों पे बनते हैं। सुनते हैं ना ये जुमला, अक्सर शादी कार्ड पे लिखा होता है। गलत है ये जुमला, सिरे से गलत है। जोड़े अर्शों पे नहीं बनते। अगर जोड़े अर्शों पे बनते तो फर्शों पे तलाक़ें क्यों होती? जोड़े अर्शों पे बनते, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, जिसे अल्लाह जोड़े उसे कौन तोड़े। एक ही जोड़ा है जो अर्श पे बना था, वो जोड़ा, बल्कि जुमला बदल के यूं कहूं, ये जोड़ा तो अर्श पे बना, अर्श खुद इस जोड़े के सदके में बना है। ये जोड़ा अल्लाह ने बनाया, अली और फातिमा का जोड़ा अल्लाह ने बनाया। और कायनाते आलमो आदम में अफजल तरीन निकाह अली और फातिमा का है। इसमें कोई शक नहीं कि नबी अफजल हैं, मगर निकाह नबी का अफजल नहीं, निकाह अली और बतूल का अफजल है। क्योंकि खुवैलद की बेटी का निकाह और है, मोहम्मद की बेटी का निकाह और है। अरे जो निकाह अबू तालिब पढ़े वो और है, जो निकाह खुद अल्लाह पढ़े वो और है। अल्लाह ने ये जोड़ा बनाया, ये जोड़ा ही अल्लाह ने है। इस जोड़े को जोड़ने वाला भी अल्लाह है। अर्श पे बना, फिर फर्श पे बना। और आप जानते हैं कि जब शादी हो गई, निकाह पढ़ दिया गया, हक महर की बात आई। हक महर में चूंकि मिंबर पे बैठा हूं, यहीं से पैगाम शरीयत भी जाना है, पैगाम दीन भी जाना है, पैगाम हक जाना है, तो मैं अर्ज करता चलूं कि हक महर में मुअय्यन नहीं कि आप इतना ही हक महर रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम से कम भी रख सकते हैं। अलबत्ता फरीकैन राज़ी होने चाहिए। और ज़रूरी भी नहीं कि आप हक महर में पैसे रखें, कुछ भी रख सकते हैं। हमारे जंग की बात है, एक मौलाना वहाँ गए निकाह पढ़ाने के लिए। यकीन कीजिए खुशी हुई ये बात सुन के कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसे घर मौजूद हैं जिनकी तरबियत ऐसी हो रही है। जब मौलाना वहाँ गए, बेटी से पूछने गए, लड़की से पूछने गए कि बेटी बताओ आपका हक महर क्या है, तो उस खातून ने कहा था, मौलाना मेरा हक महर सिर्फ ये है कि मेरे शोहर से कह दीजिए कि शादी के बाद मुझे मौला रज़ा की ज़ियारत करवा देगा। ये मेरा हक महर है। तो हक महर कोई भी रखा जा सकता है। नबी के दौर में जो ख़वातीन जाहिल होती थीं, वो अपना हक महर ये रखती थीं कि या रसूल अल्लाह, मेरा हक महर ये है कि मुझे शादी के बाद मेरा शोहर कुरान पढ़ना सिखा दे।
قرآن کی تعلیم دے۔ بہرحال حق مہر شہزادی کا جو درہم و دینار تھا وہ رکھا گیا۔ تب بی بی نے فرمایا بابا جان عرب کی عام عورتوں کا بھی یہی حق مہر اور میرا بھی یہی حق مہر، میں تو آپ کی بیٹی ہوں، میں تو کائنات کے نبی کی بیٹی ہوں۔ تب جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ دیجئے جو مانگنا ہے مانگے، آج حق مہر میں ادا کروں گا۔ اب مجھے بتائیے مانگنے والی بتول ہو، دینے والا خالق فاطمہ ہو، اور یاد رکھیے جب بتول مانگنے پہ آئے اور خدا دینے پہ آئے تو اس عطا کو بھی عباس کہتے ہیں۔ اب حق مہر میں کیا مانگا؟ حق مہر وہ جو زندگی میں ایک مرتبہ مانگنا، اور خدا نے خود کہا کہ مانگو میں ادا کروں گا۔ کیا مانگا ہوگا اس نے جس کے بیٹوں کی شاہی کائنات پہ ہے، جس کی نالین کا صدقہ دنیا کھا رہی ہے؟ اس بی بی نے کیا مانگا؟ دعا کیا کرو قدر والی چیز قدر والے سے مانگے، بے قدروں کو کیا پتا کہ قدر والی چیز کیا ہوتی ہے۔ بطول کا مانگنا کیا ہے یہ کوئی خدا سے پوچھے، مدینے کے کمیوں کو کیا پتا کہ شان فاطمہ کیا ہے۔ بی بی نے کیا مانگا؟ روایتیں کہتی ہیں شہزادی نے فرمایا بابا جان مجھ زہرا کا حق مہر یہ ہے، اللہ سے مجھے یہ اختیار عطا کروا دیجئے کہ بروز محشر مجھے یہ حق حاصل ہو، میں جسے چاہوں چن کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں۔ یہ فاطمہ کا حق مہر ہے۔ کوشش یہ کیجئے کہ زندگی ایسے گزرے بطول راضی ہو اور محشر کے میدان میں سیدہ کی نگاہ تم پہ پڑ جائے اور تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ میں نے بہار الانوار میں یہ روایت پڑھی ہے کہ بی بی کا نام ہے فاطمہ۔ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ چھڑوانے والی، جدا کروانے والی، جدا کرنے والی۔ آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کی جدہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آقا نے فرمایا بروز محشر ہماری دادی اپنے محبوں کو جہنم کی آگ سے چھڑوائے گی۔ اور روایت میں بہار میں نے پڑھا کہ جب محشر کا میدان سجے گا بی بی کا چاہنے والا گناہگار جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تب شہزادی فرمائے گی میرا اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے شیعوں کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالوں گا، میں تیرے حبداروں کو جہنم کی آگ میں نہ ڈالوں گا، یہ تو میرا چاہنے والا ہے لیکن ہے گناہگار، جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے؟ آواز توحید آئے گی فاطمہ میں بروز محشر میں، میدان محشر میں، محشر والوں کے سامنے تیری فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ گناہگار جہنم میں جا رہا ہے، تو اسے وہاں سے بلا، میں محشر والوں کو بتاؤں گا آج بھی فاطمہ کا اختیار کتنا ہے۔ پھر بی بی اسے محشر سے نکال کے جنت میں بھیجیں گی۔ صلوات بھیجئے سیدہ کی ذات پہ بابا سے۔ لولا علی لما کان لفاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ علی و فاطمہ کا یہ جوڑا خدا کی قسم ہر حوالے سے، ہر لحاظ سے بطول علی کا کف ہے۔ کف کف کسے کہتے ہیں؟ افضل کو نہیں کہتے، کف برابر کو کہتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے میری آپ تک؟ کف افضل کو نہیں کہتے، کف برابر کو، یعنی طہارت سیدہ برابر ہے طہارت علی کے، عبادت سیدہ برابر ہے عبادت علی کے، شجاعت سیدہ برابر ہے شجاعت علی کے، سخاوت سیدہ برابر ہے سخاوت علی کے۔ اگر آپ کا دل ہو تو میں اس بات کو ذرا کھولنا چاہتا ہوں کہ علی کی عبادت اور بطول کی عبادت، عام مرد اور عورت ہو، عام مرد، عورت جتنی بڑی عبادت گزار ہو وہ مرد کی برابری نہیں کر سکتی، کیونکہ اسے مہینے میں کچھ دن عبادت چھوڑنا پڑتی ہے۔ بطول برابر ہے علی کے، اور علی وہ جو ایک ایک رات میں ہزار ہزار رکعت نماز پڑھنے والا، علی وہ جو ایک ایک رات میں 2,000 سجدے کرنے والا، بطول علی کی عبادتوں کے بھی برابر ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ یہ ہے ہی بطول، بطول کہتے ہی اس کو ہیں جس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی عبادت سے خالی نہ ہو۔ تو مجھے جملہ کہنے دو نا، آؤ چلتے ہیں ام المومنین بی بی عائشہ کی بارگاہ میں۔ اے نبی کا حرم آپ بتائیے کہ فاطمہ کس طرح بطول ہے؟ عرب کی عورتیں آئیں اور بی بی عائشہ سے کہا اے حرم پیمبر ہمیں نبی کی بیٹی کی فضیلت بتائیے۔ بی بی عائشہ نے آگے سے یہ نہیں کہا کون سی بیٹی کی، بی بی نے فرمایا فاطمہ کی۔
ہاں فاطمہ کی۔ فرمایا ابھی تو اللہ نے مجھے وہ زبان ہی نہیں دی جس سے میں فاطمہ کی فضیلت پڑھ سکوں۔ عورتوں نے کہا زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ دے دیجئے، فضائل بطول کے سمندر میں سے ایک قطرہ ہی ہمیں دے دیجئے۔ تب بی عائشہ نے کہا تھا اس کی فضیلت میں کیا پڑھوں، صلت الظہر ثم ولدت الحسن ثم صلت العصر۔ ابھی تو ظہر پڑھ کے فارغ ہوئی تھی، یہاں حسن بھی دنیا میں آ گیا، فاطمہ تو عصر کی نماز بھی ادا کر رہی ہے۔ بطول کی زندگی میں عبادت نہیں چھوٹنے والی۔ ہاں بطول پہلے بھی گزری، بی بی مریم سلام اللہ علیہا مادر عیسیٰ، لیکن کبھی بھی عیسیٰ کی ماں کا اور حسین کی ماں کا تقابل نہ کرنا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین والآخرین۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خبردار مریم کی فضیلت ایک جہت سے ہے کہ وہ ایک معصوم کی ماں ہے۔ اے زہرا تیری فضیلتیں کیا کہنے، بابا بھی معصوم، شوہر بھی معصوم، بیٹے بھی معصوم، نبی کی آنکھوں کا یہ ٹھنڈک ہے، علی کی شریکہ حیات ہے۔ تو مجھے جملہ کہنے دو، کون مریم کون زہرا؟ مریم کا پدر عمران ہے، گر زہرا کا پدر محبوب خدا۔ مریم کا معزز شوہر نہ تھا، زہرا کو شرف حیدر کا ملا۔ تاریخ نے مریم کے احسار کا کب ہے ذکر کیا، کل مال خدیجہ کبریٰ نے اسلام پہ قرباں کر ڈالا۔ کرار کا پوتا مہدی جب دنیا میں جلوہ گر ہوگا، زہرا کے پسر کے قدموں میں مریم کے پسر کا سر ہوگا۔ بی بی مریم اپنی جگہ فضیلت ہے، لیکن مادر حسین کے برابر نہیں ہے۔ بی بی مریم کا شمار بھی کنیزان زہرا میں ہوگا۔ محشر کا میدان سجے گا، اور میدان محشر ہر ولی، ہر نبی، امت کا ہر فرد لایا جائے گا۔ اور جب شہزادی محشر کے میدان میں تشریف لائیں گی، بہار الانوار کے جملے ہیں، بی بی ایک ناقے پہ سوار ہوں گی، مہار بی بی مریم نے پکڑی ہوگی۔ اب پتہ چلا کنیز کسے کہتے ہیں اور سردار کسے کہتے ہیں۔ مریم بے شک فضیلت ہے، لیکن بی بی کی کنیزوں میں آ کے مریم کا مقام بنا ہے۔ تو جو علی کی عبادت وہی بطول کی عبادت۔ علم علی علم بطول برابر ہیں۔ علم علی کیا؟ مسجد کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے علی حیدر قرار فرمایا کرتے تھے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو قبل اس کے۔ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، نہیں، تفقدونی، تم مجھے فاقد پاؤ، یعنی تم چلے جاؤ، پوچھو مجھ سے کہ مجھے کھو بیٹھو، تم چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ کچھ بندوں نے چاہا کہ علی ولی کے علم کا امتحان لیتے ہیں، کچھ جاہل قسم کے لوگ اکٹھے ہو گئے، تقریباً 10 بندے تھے۔ انہوں نے کہا علی سے ہم نے ایک سوال کرنا ہے، ہر سائل جواب میں دلیل مانگے گا، اگر تو علی کی ایک ہی دلیل ہوئی یعنی تکرار ہوا تو ہم مان جائیں گے کہ علی کا علم محدود ہے، اور اگر علی کے ہر جواب میں دلیل بھی مختلف ہوئی تو ہم مانیں گے کہ واقعاً علی علی ہے۔ انہوں نے چھپ گئے، ایک ایک کر کے مولا امیر کے سامنے آتے گئے تاکہ علی کو پتہ نہ چلے۔ جاہل کیا جانے، علی تو سینوں کے راز جاننے والا ہے، علی تو دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ ایک سائل نے آکے کہا یا علی مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ آقا نے فرمایا کیا سوال؟ اس نے کہا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے فرمایا علم۔ یا علی دلیل کیا ہے؟ علی فرمانے لگے مال فرعون کی میراث ہے، علم نبیوں کی میراث ہے۔ وہ بندہ چلا گیا، ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا یا علی سوال پوچھئے، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ آقا نے فرمایا علم۔ مولا دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال کی تمہیں حفاظت کرنا پڑتی ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ وہ بندہ چلا گیا، پھر ایک بندہ آیا، مولا علم افضل ہے یا مال؟ آقا نے فرمایا علم۔ مولا دلیل کیا ہے؟ آقا نے فرمایا جس کے پاس مال زیادہ اس کے دشمن زیادہ، جس کے پاس علم زیادہ اس کے دوست زیادہ۔ وہ بندہ چلا گیا، پھر ایک سائل آیا، یا علی سوال علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے فرمایا علم۔ مولا دلیل کیا ہے؟ آقا نے فرمایا مال جتنا خرچ کرو گے کم ہو جائے گا،
علم جتنا خرچ کرو گے بڑھتا چلا جائے گا. وہ بندہ گیا, پھر ایک بندہ آیا, مولا علم افضل ہے یا مال؟ آقا نے فرمایا علم. مولا دلیل کیا ہے؟ آقا نے فرمایا مال جتنا ہوگا عزت اتنی کم ہوگی, علم جتنا زیادہ ہوگا عزت میں اتنا ہی اضافہ ہوگا. وہ بندہ چلا گیا, پھر آقا آیا, مولا علم افضل ہے یا مال؟ آقا نے فرمایا علم. مولا دلیل کیا ہے؟ آقا نے فرمایا مال بے وفا ہے, علم وفادار ہے. وہ بندہ گیا, پھر ایک سائل آیا, مولا علم افضل ہے یا مال؟ آقا نے فرمایا علم. مولا دلیل کیا ہے؟ مولا نے فرمایا مال قبر میں ساتھ نہ جائے گا, علم قبر میں بھی ساتھ جائے گا. وہ بندہ چلا گیا, پھر ایک بندہ آیا, اس نے کہا مولا علم افضل ہے یا مال؟ علی نے ید اللہ ہی ہاتھوں سے اس کے شانے کو ہلایا, فرمایا پہچانو میں علی ہوں, محشر تک آتے رہو گے, جو بھی سوال کرے گا علم افضل یا مال, میں ہر جواب میں کہوں گا علم افضل. ہر سوال میں نئی دلیل پیش نہ کروں تو مجھے علی نہ کہنا, مجھے علی نہ کہنا. ماشاءاللہ, مولا سلامت رکھیں. توجہ ہے؟ یہ علی جو مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے سینے پہ ہاتھ مار کے فرماتے تھے لو سنیت لی وسادت فجلست علیہا لافتیت اہل تورات و توراتہم حتی ینتق تورات فیقول صدق علی لافتیت اہل الانجیل بانجیلہم حتی ینتق الانجیل فیقول صدق علی لافتیت اہل الزبور بزبورہم حتی ینتق الزبور فیقول صدق علی لافتیت اہل القرآن بقرآنہم حتی ینتق القرآن فیقول صدق علی. علی فرماتے تھے اگر مسند قضاوت کو بچھایا جائے اوپر علی کو بٹھایا جائے, آئیں زبور والے زبور سے پوچھیں میں زبور سے بتاؤں گا, آئیں انجیل والے میں انجیل سے بتاؤں گا, آئیں تورات والے میں تورات سے بتاؤں گا, آئیں قرآن والے میں قرآن سے بتاؤں گا. اگر میری بات پہ یقین نہ آئے میں خاموش رہوں گا. زبور بھی کہے گی علی سچا ہے, انجیل بھی کہے گی علی سچا ہے, تورات بھی کہے گی علی سچا ہے, قرآن بھی کہے گا علی سچا ہے. کائنات کا علم رکھنے والا علی ایک مرتبہ بطول کے سامنے آئے اور عرض کیا, فرمایا یا فاطمہ, اے حسین کی اماں, اے محمد کی بیٹی, اگر آپ کا دل چاہے تو آپ کے بابا نے جو مجھے کائنات کے راز بتائے ہیں جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا وہ آپ کو بتا دوں. نبی کی بیٹی مسکرائی اور فرمایا یا علی آپ میرے امام ہیں, آپ مجھ پہ حجت ہیں, آپ کا دل چاہے تو بتا دیں, اور اگر آپ فرمائیں جو آپ نے مجھے بتانا ہے میں آپ کو نہ بتا دوں. اللہ اکبر. یعنی جو علی کا علم ہے بطول علم علی میں بھی علی کے برابر ہے. کائنات کا علم علی بھی رکھتے ہیں اور کائنات کا علم فاطمہ بھی رکھتی ہیں. صلوات بھیجیے سیدہ کی ذات پہ بآواز بلند. توجہ ہے؟ طہارت علی طہارت بطول برابر, علم علی علم بطول برابر. اور اگر آپ دیکھیے کہ عبادت علی عبادت بطول برابر. طہارت علی انما یرید اللہ کی تفسیر میں جس طرح علی ہے اسی طرح سیدہ ہے. ریس ان سے دور ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ریس کہتے کسے ہیں, اس میں بڑی بڑی تفاسیر میں بہت کچھ لکھا گیا. کسی نے کہا کہ اس ریٹس سے مراد ظاہری ریٹس ہے, کسی نے کہا اس ریٹس سے مراد باطنی ریٹس ہے. اب چونکہ میں خطیب ہوں, ذاکر ہوں, ممبر پہ آ کے پڑھنا ہے, ساری بحثیں تو وہ نہیں پڑھ سکتا ورنہ آپ اٹھ کے چلے جائیں گے. مجھے کم جملوں میں بہت سارا بیان کرنا ہے. تو میں نے سوال کیا بارگاہ سیدہ میں, اے بی بی اتنی تفسیریں میرے سامنے ہیں, اب میں نے ریٹس کی تعریف بتانی ہے ممبر پہ, آپ بتائیے کہ ریٹس کیا ہے. فرمایا قرآن سے ہی پوچھ لو. قرآن نے کہا ریٹس ان سے دور ہے, بس جو ان سے دور ہے وہ ریٹس ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد علم کا دور ہے, تحقیق کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, حقائق روشن ہو رہے ہیں, لوگ مان رہے ہیں کہ بطول سچی ہے, لوگ مان رہے ہیں کہ علی حق ہے. آج بھی اگر کسی کو دروازہ علی میسر نہ ہو تو بیچارے پہ گلہ نہ کرنا, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ان کے در پہ رزق نہیں آ سکتا, ان کے در پہ رزق نہیں آ سکتا. مولانا طارق جمیل کی اللہ زندگی کرے, وہ جان چکے کہ مولا کا معنی کیا ہے. علی کو مولا نبی نے کیوں فرمایا؟ مولا کا معنی دوست نہیں, مولا کا معنی اولا بالتصرف ہے.
یہ حقائق روشن ہو رہے ہیں. تو بطول کے دروازے سے رجس دور رہے گا. شجاعت بطول شجاعت علی برابر. کس طرح برابر؟ شجاعت علی، علی خیبر کا فاتح، علی بدر کا فاتح، علی احد کا فاتح، علی فاتح ہیں. اب سیدہ علی کے برابر کیسے ہوں؟ عورت کا کام تو نہیں تلوار لے کے میدان میں آنا، بی بی تو کبھی نہیں آئی. اب بی بی برابر بھی ہیں علی کے. اللہ نے کف برابر برابری کو ثابت کرنے کے لیے بطول کے لیے بھی ایک میدان سجا دیا. اس میدان کو میدان مباہلہ کہتے ہیں. توحید کی شاہدہ بن کر، دین کی مجاہدہ بن کر، علی کا کف بن کر جو میدان میں آئی اور ایسی فتح سیدہ کو ملی. یہ فتح خیبر کے بھی برابر ہے، یہ فتح بدر کے بھی برابر ہے، یہ فتح احد کے بھی برابر ہے. جملہ کہہ دوں کسے کہتے ہیں فاطمہ زہرا؟ ارے جس بی بی کے قدموں کے وجود کے صدقہ میں علی جیسا فاتح بھی تلوار کو میام سے نکالے بغیر میدان جیت جائے، اس بی بی کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں. جس بی بی کے وجود کا یہ صدقہ ہے کہ علی میدان جیت جائیں. اور علی فاتح خیبر، علی فاتح احد، علی فاتح بدر، علی فاتح صفین، علی فاتح حنین. اور علی وہ مرد میدان کے جس کے بارے میں حضرت جبریل نے قصیدہ پڑھا تھا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی. کوئی مرد نہیں. کیا کہا؟ کوئی مرد. لا فتح الا علی. اچھا اس جملے پہ میں بڑی توجہ چاہتا ہوں. یہ الا جو ہے نا، الا یہ حرف استثناء ہے. الا کا مطلب ہوتا ہے سوائے. ٹھیک ہے، یہ جس جملے میں غور فرمائیے گا، لطف آئے گا. جس کلمے میں، جس جملے میں الا آ جائے، اللہ بتاتا ہے کہ اللہ سے پہلے جو ذکر ہو رہا ہے اللہ کے بعد والا اس حکم میں شامل نہیں. مثلا لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. اب اللہ کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ معبود نہیں، بلکہ اللہ معبود ہے. لا الہ اور کہہ رہا تھا، اللہ کے بعد آنے والا اور کہہ رہا ہے. قرآن مجید نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. انسان گھاٹے میں ہے، جو انسان ہے وہ گھاٹے میں ہے، لیکن فوراً کہا الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، جن کا عمل بھی ٹھیک ہے. وہ گھاٹے میں نہیں ہیں. بلکہ جملہ کہہ دوں، عمل اچھے ہو، عقیدہ اچھا نہ ہو، خدا کی قسم قرآن کہہ رہا ہے گھاٹے میں ہے. اور اسی کی تفسیر تو نبی نے فرمائی تھی، اے علی اگر کوئی بندہ نوح نبی جتنی عمر رکھتا ہو، ساری زندگی عبادتیں کرے، روزے رکھے، رات کو قیام کرے، حج پیدل کرے، احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کرے، صفا و مروہ کے درمیان حالت مظلومیت میں قتل کر دیا جائے، لیکن اے علی اگر اس کے دل میں تیری ولایت نہیں، جنت تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. عمل ہے مگر عقیدہ نہیں. تو عقیدہ بھی ٹھیک نہ ہو تو انسان کے لیے وہ اعمال بھی قابل قبول نہیں ہوتے. تو اللہ بتاتا ہے کہ اللہ سے پہلے اور ہے، اللہ کے بعد اور ہے. تو کیا فرمائے؟ لا فتح، کوئی مرد نہیں، الا علی، سوائے علی کے. مجھے بتائیے کیا احد کے میدان میں کوئی مرد نہیں تھا؟ بھائی بڑے بڑے مرد تھے. پتا چلا میدانوں میں مردانگی دکھانا اور ہوتا ہے، داڑیاں رکھ کے مرد بننا اور ہوتا ہے. اب کون ہے مرد میدان؟ چونکہ آج روزے فتح خیبر بھی ہے تو ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. کون ہے مرد میدان؟ شب خیبر نبی نے فرمایا تھا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. یہ ساری رات لوگ علم لینے کی دعائیں نہیں مانگ رہے تھے، مرد بننے کی دعائیں مانگ رہے تھے. لا فتح الا علی، نبی کا فیصلہ ہے مرد کو علم ملے گا. اب 14 صدیوں کے بعد بھی اگر کوئی آپ کے علم اٹھانے پہ اعتراض کرے یا خود علم اٹھانے کا منکر ہو تو بیچارے پہ گلہ نہ کرنا. نبی نے فرمایا تھا علم اٹھانا نامردوں کا نہیں، مردوں کا کام ہے.
یہ علم مردوں کے ہاتھ میں رہا ہے. تو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ہر میدان کا فاتح علی ہے. بطول ایک میدان میں آئی، ہر میدان کے برابر علی کے ہو گئی ہے. اب اس میدان میں ہونا کیا تھا؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اور ماشاءاللہ شہید کے بیٹے میرے سامنے تشریف فرما ہیں، سیدہ درجات بلند فرمائیں اور سیدہ بروز معاشر میں شافیہ ہوں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یقیناً جوار سیدہ میں جگہ نصیب ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ میدان مباہلہ میں کیا کرنا تھا؟ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کرنی تھی. مباہلہ ہونا تھا، جھوٹوں پہ لعنت ہونی تھی. بتائیے مباہلہ ہوا تھا کیا؟ نہیں. عیسائیوں نے تو انکار کر دیا، معذرت کر لی، ہم مباہلہ نہیں کرتے. علامہ نقن فرماتے تھے مباہلہ ہونا تھا، جو جھوٹا ہونا تھا اس پہ لعنت ہونی تھی. لعنت قرآن میں آ گئی، مباہلہ ہوا نہیں. سید العلماء فرماتے تھے وہ لعنت گئی کہاں؟ اب لعنت بطول کے ہاتھ میں ہے. میدان میں امین لعنت بطول ہے اللہ کی طرف سے. اب بطول کی مرضی، جس پہ چاہے خدا کی لعنت کر دے. اب جس پہ بطول لعنت کرے، یہ بطول کی لعنت نہیں، یہ توحید کی لعنت ہے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. صلوات بھیجئے سارے مل کے باواز بلند. توجہ فرما رہے ہیں سامنے محترم؟ تو یہ فضائل کا وہ سمندر ہے. علی و فاطمہ جب ملتے ہیں تو لؤلؤ مرجان نکلتے ہیں. اللہ اکبر. رجب کا مہینہ ہے، آج شب شہادت ہے. قیدی امام، میں شہادت نہیں پڑھوں گا، آخری انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ وہ گھر ہے جس گھر کو قیدیں کھا گئیں. اے اہل عزا، یہ میرا 7واں امام مرد تھا. آؤ اس قیدن کا ذکر کریں جو مستور تھی. مستور نہ تھی بلکہ 4 سال کی بچی تھی. عزادارو، 4 سال کی قیدن، شام کا زندان. مدت کے بعد بابا کا سر ملا. دعا کیا کرو کوئی بیٹی باپ کو اس رنگ میں نہ دیکھے. جب سیدہ کو بابا کا سر ملا نا، آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، مولا سلامت رکھے، نصیب اچھے کریں. آپ صبح گھر سے نکلے، شام کو گھر جائیں، اللہ نہ کرے آپ کی بیٹی کو کوئی تماچا مارے. بیٹیاں خود بدلے نہیں لیتی بلکہ کہتی ہیں بابا آئے گا نا، میں شام کو بابا کو بتاؤں گی. رونے والوں، ایک دن کی بچھڑی بیٹی بابا سے جب ملے تو شکایتیں لگاتی ہے، بابا تیرے جانے کے بعد مجھے فلاں نے مارا. عزادارو، عاشور کے بعد آج سکینہ کو بابا ملا. منظر کیا تھا؟ دشت سے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا؟ گلے کی رگیں کٹی ہوئی ہیں، داڑھی پہ علی اکبر کا لہو، کہیں پہ قاسم کا لہو. رو کے کہتی تھی بابا تو چلا گیا، تیرے جانے کے بعد مجھے شمر نے تماچے مارے. بابا تو چلا گیا، بابا جو عید کے دن در لے کے دیے تھے وہ شام غریبہ میں لوٹ لیے گئے. بابا تو چلا گیا، تیرے جانے کے بعد پھپھیوں کی چادریں لوٹی گئی. عزادارو، بی بی نے کچھ بیان کیے، رو کے کہتی تھی یا ابتا من الذی قطع وریدک. بابا بتا تیرے گلے کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ اہل عزا امام کا کوئی جواب نہ آیا. پھر کہنے لگی یا ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی. بابا مجھے چھوٹی عمر میں یتیمہ کس نے بنا دیا؟ غریب کا کوئی جواب نہ آیا. مقتل کے جملے ہیں، ایک سوال ایسا کیا غریب کو بولنا پڑ گیا. رو کے کہتی تھی بابا مجھے اتنا بتا، جب میں نے تجھے مقتل میں بھیجا تھا تو 3 دن کا پیاسا تھا، کسی نے پانی بھی پلایا یا پیاسا مار دیا؟ عزادارو، روایت کہتی ہے غریب کے زخمی لب ہلے، آواز آئی سکینہ تیرا بابا پیاسا مارا گیا.
بابا کے منہ پہ منہ رکھا۔ سجاد فرماتے تھے بابا کی پیاس برداشت نہ کر سکی، رو کے کہتی تھی ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا پیاسا بابا، ہائے میرا مسافر بابا۔ اجرکم علی اللہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین